2-4-5 दिन آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے. اپنے آپ سے ہی بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے. اگر 4-5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں. اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے، کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے. طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت. اور میرے بھائی ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا. تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کے حسد سے. اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا. اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو. اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تو خود سکون میں آئے گا. اسے مل مل کے دھو، مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو، اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو، اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا، ابو بکر صدیق کا، اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا، پھر اس کا اثر کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں؟ وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ میری طرح کے لوگ جو اتنا بیان کرتے ہیں خود بے عمل کے بے عمل رہ جاتے ہیں. وجہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں، جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں. مثال دیتے ہیں، کہتے رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا تھا نقش نگاری کا. بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا، اچھی خطاطی کرے گا، اسے انعام دوں گا. تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے، تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں، تو بڑا انہوں نے کام کیا. درمیان میں پردہ تھا، آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے. لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی. 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا. فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں، انعام ملے گا. پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے ہی چینیوں کی دیوار پہ تھے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں گا، تم نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا. تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا، نہ پینسل منگائی، نہ کوئی اور چیز، تو بالکل سیم. وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا. تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال مال کے دیوار صاف کی ہے، اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا ہے، تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں. تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا، کوئی بھی نہیں ہارا، تمہارا انعام برابر کا ہے. تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا. امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر، روز تو غسل کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے، کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے، تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے. تو اس طرح کر، ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال مال کے دل دھو، انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا، مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے، حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا. اسے پہلے دھو لے، پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا. پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا. لیکن پہلے اسے دھو لے.